روایت میں آتا ہے ایک غلام تھا، اس کو ایک نیا آقا جب خریدنے لگا تو اس نے اپنے آقا سے شرط لگائی، میں تمہارے ساتھ ضرور جاؤں گا لیکن میری 3 شرطیں ہیں، اگر میری 3 شرطیں تم قبول کرو گے میں خوشی بخوشی تمہارے ساتھ چلا جاؤں گا۔ پہلی میری شرط یہ ہے کہ جب فرض نماز کا ٹائم ہو تو تم مجھے منع نہ کرنا، میں اپنے رب کی عبادت کروں گا۔ میری دوسری شرط یہ ہے کہ تم نے جب بھی کام کہنا ہے دن کے وقت کام کہنا، اور کہا میری تیسری شرط یہ ہے کہ تم نے مجھے اپنے گھر کے اندر ایک کمرہ دے دینا جس کمرے کے اندر میرے علاوہ کوئی نہ آ سکے۔ حضرات ذوالفقار 3 شرطیں سامنے کی اور آقا نے تینوں شرطوں کو قبول کیا، گھر چلا گیا۔ فرض نماز کے وقت آقا منع نہیں کرتا تھا، وہ رب کی عبادت کرتا تھا، دن کے وقت آقا کا کام کرتا تھا، رات کے وقت وہ علیحدہ کمرہ تھا لیکن بظاہر اس کی خستہ حالت تھی، اتنا سجا ہوا نہ تھا، روشنی کا اتنا انتظام نہ تھا، رات کے وقت وہاں چلا جاتا تھا۔ اور ایک دن ایسا بھی آیا جب رات کو آقا اٹھا، چلتا چلتا اس کمرے کی طرف گیا تو کیا دیکھتا ہے، جو کمرہ خستہ حال تھا، جہاں پہ روشنی کا انتظام نہیں تھا، وہاں پہ اللہ کے نور کی روشنی ہو رہی ہے، وہاں پہ اللہ کا نور برس رہا ہے، وہاں بندہ سجدے کے اندر ہے، یعنی رات کا وقت ہے، بندہ رب کو راضی کر رہا ہے اور روشنی کا یہ عالم ہے، روشنی اس کے گھر کے اس کمرے سے لے کے آسمان تک اوپر جا رہی ہے۔ یعنی بندہ جب اللہ کو راضی کرتا ہے پھر یہ دنیا کی روشنی اگرچہ ہمیں نظر نہ آئے پھر اللہ رب العزت کے نور کی روشنی ہوتی ہے، کیونکہ قبر کے اندر بھی کوئی دنیا کی روشنی نہیں جائے گی، قبر کے اندر بھی دیا نہیں جلے گا، قبر کے اندر بھی الیکٹرانکس یہ بلب وغیرہ نہیں ہوں گے، لیکن قبر کے اندر بھی تم اگر روشنی چاہتے ہو آج اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ تمہیں قبر کے اندر بھی روشنی عطا فرمائے گا۔ اور جو بندہ ہر نماز کے بعد لا الہ الا اللہ جو ہم ذکر کرتے ہیں اونچی آواز سے پڑھتا ہے، بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس بندے کو 3 نور عطا فرمائے گا۔ ایک اس وقت جب اس کی موت کا عالم ہوگا، جب روح اس کے جسم سے نکل رہی ہوگی اس وقت اللہ اس کو نور عطا فرمائے گا، اور دوسرا اس وقت جب بندہ قبر کے اندر چلا جائے گا، دفنانے والے دفنا کے واپس آ جائیں گے، اللہ قبر کے اندر بھی نور عطا فرمائے گا۔ تو فرمایا تیسرا اس وقت جب حساب و کتاب ہوگا، میزان عمل ہوگا، جب وہاں پہ تمہاری نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی، اور تیسرا اللہ رب العزت اس وقت بندے کو اس حساب و کتاب کے اندر نور عطا فرمائے گا۔ یعنی اللہ رب العزت کی نعمتیں، اللہ رب العزت کی رحمتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی نعمتوں کو، اللہ رب العزت کی رحمتوں سے دور ہیں۔ اگر ہم آج بھی اللہ رب العزت کی طرف واپس آ جائیں تو یقین کرو یہ خوشیاں، یہ دلوں کا سکون، یہ گھروں کے اندر چین ہمارا پھر مقدر بن جائے گا۔ اور جو بندے اللہ کو یاد نہیں کرتے یا اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اللہ نے قرآن کے اندر فرما رکھا ہے، ایک آیت ایسی ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ رب نے فرمایا ایمان والو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے رب کو بھلا دیا۔ جب انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے پھر انہیں دنیا کے کاموں میں اتنا مشغول کر دیا، وہ بندہ خود اپنی ذات کو بھول گیا، وہ بندہ خود اپنے ماں باپ کو بھول گیا، وہ بندہ خود حلال اور حرام کی تمیز کو بھول گیا۔ اور 28ویں پارے کے اندر تو رب نے فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے ایمان والو دنیا کے اندر زندگی گزارتے وقت اس بات کی طرف بھی توجہ دینا کہیں ایسا نہ ہو دنیا کا مال کماتے کماتے، اپنی اولاد کی تربیت کرتے کرتے، ان کی پرورش کرتے کرتے، ان کے عیش پرستی کے اندر پیسے کمانے کی لالچ میں عن ذکر اللہ تم اللہ کے ذکر سے کہیں دور ہو جاؤ۔ اور یاد رکھو من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ رب نے فرمایا جو بندہ ایسا کرے گا اولاد کے عالم میں، اولاد کی فکر کے اندر یا مال کی فکر کے اندر رب العالمین کے ذکر کو چھوڑے گا، اللہ فرماتا ہے کل قیامت کے دن وہ بندہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔